طور کوئی ایکٹ یا کوئی ایسے پرنسپل ڈیفائنڈ ہوں گے تو کیا وہ پرنسپل نبی کریم کی ارشادات کی مماثلت رکھتے ہیں؟ تو کس طرح کے وہ ایکٹ ہیں، ذرا وہ بیان کیجیے۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اصول جو ہیں یہ بیان کیے۔ آپ کرسچین یورپ کی ہسٹری دیکھیں، اس میں آپ کو ان اصولوں کی اس طرح سے وضاحت نہیں ملتی۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں خاص طور پہ ایکسیپٹنس کے حوالے سے، کہ ایجاب و قبول کے حوالے سے، کہ جی ایک آدمی جو ہے وہ آفر کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو قبول کر رہا ہے، تو دس از آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ تو جو آدمی یہ ایکسیپٹنس کی لیگل حیثیت جو ہے، یہ انگلینڈ کے اندر تقریباً 1818 میں اس کو تسلیم کیا گیا، قانونی طور پر اس کو تسلیم کیا گیا، اور اس کا حوالہ اے ایچ مانچسٹر کی کتاب ہے ماڈرن لیگل ہسٹری آف انگلینڈ اینڈ ویلز۔ تو اس نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ جو اور اسلام میں آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے کہ تجارتاً عن تراض منکم، ایک میوچل کانسینٹ کے ساتھ ایک آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونا تجارت کا ضروری ہے۔ تو یہ اصول جو ہیں انہی اصولوں کو آج کل کے دور میں کانٹریکٹ ایکٹ کی صورت میں اس کو کوڈیفائی کر لیا گیا۔ اسی طرح سے سیل آف گڈز ایکٹ جو ہے اس کی صورت میں اس کو کوڈیفائی کیا گیا۔ تو ان کے اندر بھی آپ کو یہ تمام جو ضروری اس کی شرائط ہیں، سوائے مال متقوم اور غیر متقوم کے علاوہ، کیونکہ ان حلال حرام کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا، تو اس لیے اس میں جو آپ کانٹریکٹ ایکٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو جو بیسیکلی جب آپ سیل کوئی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، تو دس از اے کانٹریکٹ بٹوین ٹو پارٹیز۔ تو دو پارٹیز میں کانٹریکٹ کے لیے اس کے آفر اور ایکسیپٹنس کا ہونا ضروری ہے، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کنسیڈریشن جو ہے گڈس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے کنسیڈریشن ہونا، اس کی کوئی قیمت کا تعین ہونا وہ بھی ضروری ہے، تو ورنہ وہ سیل نہیں کہلائے گی، وہ تحفہ یا کچھ اور چیز ہوگی۔ تو جو سیل کے ارکان میں یہ چیزیں ماڈرن اکنامکس کے اندر اور موجودہ قوانین کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ایک طویل ریسرچ کے بعد جس کو نبی کریم نے بہت پہلے بیان فرما دیا۔ جی اچھا، یہاں گفتگو میں ایک مجلس کی بات آئی، ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجلس ایک نشست ہے، کہ یعنی خریدنا اور بیچنا ایک ہی وقت میں ممکن ہو، تو اگر اس میں ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اکنامکلی یا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ اس میں اگر آپ مجلس کی اہمیت جو ہے، یہ اسلام نے تو اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ آج کے دور میں اگر قوانین کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں شاید اس کے اوپر اتنا زیادہ زور نہیں ملتا، لیکن اس کی خرابیاں وہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ چیز آپ کو بیچ رہا ہوں، اور دوسرا آدمی ایک سال کے بعد آ کے کہ ہاں میں نے خرید لی، تو اب اس وقت تک اس چیز کی قیمت پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ ایک مجلس کے لیے کرنا جو ہے، یہ ایک مجلس میں بیع کرنا، اس کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو، لاس نہ ہو، اور کسی پارٹی کا لاس نہ ہو، اور جھگڑا جو ہے وہ نہ ہو، جو ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو قائم رہے۔ اس کے علاوہ ایک وجود کی مفتی صاحب نے بات کی کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس کا وجود ہونا ضروری ہے۔ جی، تو کیا موجودہ ابھی دور میں ایسی بیع ہوتی ہیں جو وجود کے بغیر ہی مطلب سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہیں؟ کوئی چیز ابھی وجود میں آئی نہیں ہے، آپ نے اس کی سیل کر دی، تو کوئی ایسی ایگزامپلس ہیں؟ اس میں کچھ مثالیں جیسے ڈیریویٹوز کی اگر آپ مثال لیں تو وہ یہ ایسی چیز ہے کہ بذات خود کوئی یہ مال نہیں ہے، کسی اور چیز کی قیمت کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں اگر آپ ڈیریویٹوز مارکیٹ کا ٹوٹل والیوم دیکھیں تو جتنی ٹوٹل گڈز اینڈ سروسز دنیا میں پروڈیوس ہو رہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان کا والیوم ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو یہ ایک آرٹیفیشل مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے، اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر ڈیمانڈ جو ہے وہ اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اور اس کی وجہ اور رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اس پر بھی اس کا اثر انداز ہوتی ہے۔ مفتی صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، بعض ہمارے جو دیہات میں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ فصل ابھی اگی نہیں ہے، وہ پورا سودا اس کا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ فصل تمہاری ہے،
تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ بھی معدوم کی بیع کے تحت ہی آئے گی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جھگڑے کی طرف لے کر جائے گی، اور اگر دونوں باہم رضامند بھی ہو جائیں تب بھی ایک شخص کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ناگہانی آفات تو آپ کو پتہ ہے آ ہی سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ فصل ہی صحیح نہ اگے یا اچانک کوئی ناگہانی آفات آ جائے، اس لیے شریعت نے اس قسم کی بیع سے منع کیا۔ اس طرح کوئی شپ یارڈ وغیرہ میں کوئی اگر آپ کسی کے پاس کنٹینر آتا ہے، اب خریدار کو نہیں پتا کہ اس کنٹینر کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو کیا اب اس نے دیکھے بغیر اس کو خرید لیا تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ معدوم نہیں بلکہ مجہول کی بیع کہلاتی ہے، کہ ایک چیز جس کی ہمیں معرفت یا پہچان حاصل نہیں، ہم اس کو خرید رہے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں شرعی لحاظ سے یہ بھی ممنوع ہوتا ہے۔ محمود صاحب، یہاں پہ ہم شرائط کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو مالک ہونا جی، بیچنے والے کا، اور جو بیچ رہا ہے اس کو بیچنے، اس مال قدرت رکھنا، تو کیا اسی قسم کے ایکٹ پرنسپلز ملتے ہیں ہمیں اکنامکس میں؟ اس میں یہ چیز تو پائی جاتی ہے کہ وہ اگر وہ چیز موجود ہے یا نہیں، اس کا ہونا اس میں عموماً آج کے سیل ٹیکس ایکٹ سیل آف گڈ ایکٹس کے تحت وہ شاید اس کی تو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کو اس کی ڈیلیوری پر قادر ہونا، یہ جب کانٹریکٹ اگر کوئی فاسد ہوتا ہے یا اس کانٹریکٹ کے اوپر کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے، تو اس وقت یہ چیز دیکھی جائے گی کہ یہ آدمی اس چیز کو ڈیلیور کرنے پر قادر بھی تھا یا نہیں، اور اس چیز میں یہ اس سے جو بیع کے اندر ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ختم متاثر ہوتی ہے، لہذا یہ چیز اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ محمود صاحب، یہاں جو شرائط ہم نے گفتگو کی تو اس میں دو باتیں مزید پتہ چلیں گی، جو بیچنے والا ہو تو وہ بیچنے پہ مکمل قدرت رکھتا ہو، اور جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے اس کا مالک بھی ہو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو بزنس ایکٹ یا بزنس پرنسپلز ڈیفائن ہوتے ہیں، تو کیا ان میں بھی یہی چیز بیان ہوتی ہے یا تھوڑی مختلف ہیں اس سے؟ اس میں یہ چیز تو بہت ضروری ہے کہ جو چیز میری ملکیت نہیں ہے، کسی اور کی چیز کو اگر میں بیچتا ہوں تو وہ تو خیانت کے یا چوری کے زمرے میں آئے گی، تو وہ تو ایک آبویس سی چیز ہے، عام سی چیز ہے، اور وہ بالکل اس چیز کا بیان ہوتا ہے، اور کسی چیز پر اس کا قادر ہونا جو ہے یہ اس کا عموماً بیان تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ ایک عام چیز ہے اور اس کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، سوشلی اور ایتھیکلی یہ بات سامنے آتی ہے۔ ناظرین، یہ شرائط بہت اہم اس حوالے سے ہیں کہ اگر یہ شرائط پائی نہیں جائیں گی تو پھر جو بیع حلال نہیں ہوگی، یقیناً جو کچھ سے کمایا جائے گا وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو ایک توجہ، ایک خاص توجہ، ایک خاص اٹینشن چاہیے اس معاملات میں، جب بھی خرید و فروخت کریں ان معاملات کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں اب آگے اسی کے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ تجارت کی کون کون سی اقسام ہمیں شریعت فراہم کرتی ہے کہ یہ اقسام جو ہیں وہ جائز ہیں؟ جی ہاں، ان کی جو بیسک ہیں وہ 4 قسمیں بنا سکتے ہیں۔ ایک تو کہلاتی ہے بیع صحیح، ایک ہوتی ہے بیع فاسد، ایک کو کہتے ہیں بیع باطل، اور چوتھی بیع مکروہ۔ بیع صحیح تو وہی ہوتی ہے جیسے ہم نے یہ پورے مکمل شرائط بیان کی ہیں کہ جو خرید و فروخت ان شرائط کے مطابق کی جائے گی اس کو بیع صحیح کہیں گے، اور اس بیع کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شے سامنے والے کے سپرد کر دے، اور خریدنے والے پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے ان کو دے دے۔ یہ چیز لازم ہو جاتی ہے، جب ہم دے لیں گے تو ایک دوسرے کی چیزوں کے مالک ہو جائیں گے۔ دوسری بیع فاسد ہوتی ہے۔ بیع فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خرید و فروخت کا رکن ہے یعنی ایجاب و قبول وہ بھی درست ہوتا ہے، جس چیز کو بیچ رہے ہیں جسے شرعی اصطلاح میں مبیع کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، مال متقوم ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی ہم شرط وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ جو خرید و فروخت کی اندر جائز نہیں ہے، یا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کر رہا ہے، ایسی بیجا کو شرط لگا دیں تو اس کی وجہ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یوں کہوں کہ میں یہ کتاب آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں مال متقوم ہے، میں ایجاب کر رہا ہوں، آپ نے کہا مجھے قبول بھی ہو گیا، یہ مال بکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن میں نے ایک فاسد شرط لگا دی اس کے ساتھ، تو یہ بیع فاسد کہلائے گی۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز آپ کو دے دوں، آپ اس کو قبضے میں لے لیں گے تو آپ اس کے مالک تو کہلائیں گے، لیکن اس خرید و فروخت کو ختم کرنا واجب ہے۔ آپ مجھے واپس پیسے کریں گے اور میں کتاب مجھے دیں گے اور میں پیسے آپ کو دوں گا۔ اس کو پھر استعمال کرنے میں گناہگار ہوگا شخص؟
ہاں گنہگار ہوگا بالکل، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، فوراً بیچنے والا بھی خریدنے والا دونوں گنہگار ہوں گے؟ جی ہاں، یہ تو مطلب ہونا ہی چاہیے کہ قبضے میں دے ہی نہیں، بلکہ اگر ایسا کوئی شرط لگ جائے تو فوراً اس کو رد کر دیا جائے۔ اب جیسے ہم مثال کے طور پہ تربوز خریدنے جاتے ہیں، ہم یہ شرط لگاتے ہیں اندر سے لال ہوگا تو لوں گا ورنہ نہیں۔ اب وہ کہتے چلو جی ٹھیک ہے، اب وہ کاٹتا ہے وہ لال نہیں نکلتا تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں خریدیں گے، حالانکہ ایجاب و قبول ہو گیا اور یہ شرط جو ہم نے لگائی تھی یہ بیجا شرط ہے، اور بالفرض اگر لال نکل بھی آیا تو ایک بیجا شرط کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یہ بیع فاسد ہے، اس قسم کی شرط نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور اس پہ ہم آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ کیا یہ لال نہ نکلنا عیب میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس قسم کی شرائط سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، توجہ رکھنی چاہیے۔ تیسری جو ہوتی ہے بیع باطل ہے۔ بیع باطل کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں کوئی رکن فوت ہو جائے، یعنی ایجاب و قبول نہ پایا جائے، یا ایجاب و قبول ہے لیکن وہ شے بکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس کو ہم مال غیر متقوم کہتے ہیں، اس کو بیع باطل کہتے ہیں، یعنی یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو شراب بیچ تو یہ بیچنا جائز ہی نہیں ہے، اگر بیچ بھی دیا، ایجاب و قبول کر بھی لیا، پیسے لے بھی لیے تو یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فوراً ختم کرنا واجب ہے، چیز اس کو واپس کریں اور یہ پیسے اپنے لے لیں، اور بالفرض اگر وہ پیسے لے چکا ہے اور خریدنے والا جا چکا ہے تو اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں۔ ایسی کمائی جو مال غیر متقوم سے آتی ہے اس کو مال خبیث کہا جاتا ہے، یہ کسب خبیث کہتے ہیں، اور اس کو صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بیع مکروہ۔ بیع مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں رکن بھی پائے جاتے ہیں، مبی بھی بالکل درست ہوتے ہیں، کوئی فاسد شرط بھی نہیں لگاتی، لیکن اور کسی خارجی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ممانعت آ گئی یا دھوکہ وغیرہ آ گیا، ملاوٹ آ گئی، اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کو بیع مکروہ کہتے ہیں۔ جیسے دودھ میں پانی ملا کر اور بغیر بتائے بیچنا، یا اسی طریقے سے جمعے کی بیع جو ہوتی ہے، یعنی اذان ہو چکی ہے جمعے کی، اس کے بعد بیع کرنا، یہ بیع فاسد میں آتی ہے ویسے، لیکن اس کو مکروہ تحریمی میں لکھا ہے فقہاء اسلام نے کہ یہ بیع مکروہ ہے۔ تو چار قسم کی بیع ہوتی ہیں۔ ایک بیع صحیح ہوتی ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بائع ثمن کا اور مشتری مبی کا مالک ہو جاتا ہے۔ دوسری بیع فاسد ہے، اس میں کوئی فاسد کنڈیشن لگا دی جاتی ہے، اس میں ملکیت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس بیع کو ختم کرنا واجب ہے، اور بیع باطل میں ملکیت بھی حاصل نہیں ہوتی، ختم کرنا لازمی ہے، اور بیع مکروہ ہو جاتی ہے، اس میں ملکیت بھی حاصل ہو جاتی ہے لیکن انسان گناہگار ہوتا ہے۔ جو بیع ناجائز ہیں وہ تین قسم کی ہوئی، بیع فاسد، بیع باطل اور بیع مکروہ، جی، اور جائز جو ہے وہ بیع صحیح ہے، جو تمام شرائط بیان کی جائے۔ بیع فاسد جو ہے وہ محمود صاحب بہت پائی جاتی ہیں ہمارے پاس، جیسے ایسی کوئی شرط، ہم نے چیز تو جو بیچ رہے ہیں وہ بھی جائز ہے، ایجاب بھی ہو رہا ہے، قبول بھی ہو رہا ہے، لیکن شرائط ہم بعض موقع ویسے لگا دیتے ہیں جیسے عمومی طور پہ پایا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں کوئی ایک آفیشیل کوئی ایگزامپل آپ کوٹ کریں جو مطلب یہ جو عمومی طور پہ ہوتا ہے جو بیع فاسد ہو، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک مثال تو مفتی صاحب نے جیسے اس میں پیش کی کہ کوئی کتاب آپ کو بیچے اور کہے کہ جی آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو یہ جو شرط ہے یہ اس میں اس کو کانٹریکٹ ایکٹ کی زبان میں اس کو وائڈ یا وائڈیبل کانٹریکٹ اس کو کہیں گے۔ اچھا، جو بیع باطل جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے وہ وائڈ کانٹریکٹ ہے کہ کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں، اور دوسرا وائڈیبل کانٹریکٹ ہے کہ جس کانٹریکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے یا ختم کرنا ضروری ہے۔ تو جو بیع فاسد کی جو مثالیں ہیں اس وقت میرے کچھ اور ذہن میں، لیکن اس میں جو اس کی خرابی زیادہ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی ختم ہوتی ہے، ایک ٹرانسپیرنسی بھی ختم ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کسی کے رائٹس جو ہیں ان کے اوپر، کسی کے حقوق کے اوپر کچھ قدغن لگا رہے ہیں، ناجائز قدغن لگا رہے ہیں۔ تو وہ آدمی اگر اس چیز کو استعمال ہی نہیں کر سکتا تو اس کو خریدنے کا پھر فائدہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا میری صاحب اس میں زیادہ بہتر ارشاد فرما سکتے ہیں کہ اگر اس شرط کو ختم کر دیا جائے تو وہی چیز جائز ہو جائے، تو کیا وہ شرط وہ بیع جو ہے وہ جائز ہو جانی چاہیے، کہ اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں تو وہ بیع جو ہے اسی قیمت پر وہ ہو جانی چاہیے۔ جی ہاں، معنی تو یہی تھی، مطلب شرط جو تھی اگر شرط ہٹا دی جاتی ہے تو پھر وہ بیع، تو وہ کون کون سی شرائط ہے جن کو لگا کے ہم بیع صحیح کر سکتے ہیں؟ بس وہ اس کی اصول یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت جس کا تقاضا نہ کر رہی ہو۔ خرید و فروخت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو کتاب بیچ رہا ہوں، تو اب یہ معاملہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ کتاب آپ کے سپرد کر دوں
اور آپ سے پیسے لے لوں. ٹھیک ہے. یہ بس دو تقاضے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مزید فاسد کنڈیشن لگائیں گے تو وہ غلط ہوگا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی وزن دار جس کو موزونی شے کہتے ہیں جو وزن کر کے بیچی جاتی ہے, یہاں پہ عقد اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ جو بیچ رہا ہے وزن وہ کر کے دے گا. تو آپ نے اب یہ کنڈیشن لگا دی کہ بھائی دیکھیں آپ وزن آپ کر کے دیں گے, تو یہ تو پہلے معاملے اس بات کا تقاضا کر رہا تھا, تو یہ کوئی فاسد کنڈیشن نہیں ہے. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو ہم معاملہ بیع کر رہے ہیں, خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں, کہ کیا وہ خرید و فروخت کا معاملہ اس شرط کا تقاضا خود کر رہا تھا. اب اسی مثال کے طور پہ ایک مکان آپ کو بیچتا ہوں, میں بیچنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ آپ خرید لیں لیکن آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے. اب ایک فاسد کنڈیشن ہے کہ یہ مکان میں آپ کو سیل بیچتا ہوں لیکن اس کا باتھ روم آپ یوز نہیں کر سکیں گے. جب آپ نے سیل کر دیا تو آپ کو مکمل حق حاصل ہے. اگر شروع میں وہ کہہ دے کہ اگر ایک کمرہ تمہارا ہے ایک کمرہ تمہیں بیچتا ہوں پھر تو وہ جائز ہے. ہاں وہ تو خیر کمرہ ہی ایک بیچ رہا ہے, لیکن مکمل مکان بیچنے کے بعد وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے حقوق پر قدغن لگا رہا ہے, کہ اس کے بعض حقوق سلب کر رہا ہے. حالانکہ خرید جب آدمی ایک مالک ہو گیا, اس نے ایک چیز خرید لی تو مکمل طور پہ اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے, اور ہم اس کے تصرف کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیز غلط ہوتی ہے. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ جو بیع جو اقسام آپ نے بیان کی ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ صحیح بیع صحیح جو ہے وہ جس کی جائز ہے, تو اس کی ذرا تھوڑی تفصیل بیان کر دیں کہ جو صحیح بیع ہے ان کی اقسام کیا کیا ہیں اور ان کی شرائط اور ان کے اصول کیا کیا ہیں, تاکہ ناظرین بھی جان سکیں کہ وہ کون کون سی چیز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. اور بیع صحیح کی ایک صورت کہلاتی ہے بیع تعاطی, عین ہے پھر طا ہے آگے, بیع تعاطی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر ایجاب و قبول کے بیع کر لینا. وہ جیسے ہمارے ہاں آج کل رائج ہے کہ یہاں پر ہمارا لینا دینا یہ ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوتا ہے. اب کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہیں کہتے ہیں چاول کتنے کیا کلو دے رہے ہیں جی, اتنے روپے کلو, اچھا 1 کلو دے دیں, بس اتنا آپ نے کہا. اس نے نہیں کہا میں نے بیچا اور میں نے خریدا, اس طرح ہم یہ جملے نہیں کہتے ہیں باقاعدہ. یا بعض اوقات تو یوں پیسے دے ہی کہتے ہیں, یوں اشارہ کر دیتے ہیں, وہ دے دیتا ہے چیز اور ہم لے کر آ جاتے ہیں. یہ بیع منعقد ہو گئی, اس کو بیع تعاطی کہتے ہیں, یعنی ایجاب و قبول کے بغیر بیع کر رہے ہیں. تو یہاں پر لینا دینا یہ ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوتا ہے. ایک اس کی قسم ہوتی ہے مرابحہ. بیع مرابحہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہم کوئی شے دیتے ہیں اور اس پر کچھ نفع لیتے ہیں, یعنی اصل قیمت سے زیادہ کچھ نفع لے لیں, اس کو بیع مرابحہ کہتے ہیں. ایک کہلاتی ہے بیع تولیہ. بیع تولیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کی چیز ہم نے خریدی بغیر کسی نفع کے اتنی ہی قیمت میں سامنے والے کو دے دینا. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے وقت 2 اونٹنیاں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ میں خرید چکا ہوں, ایک آپ کی ایک میری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اونٹنی مجھے بیچ دو, میں ایسی تمہاری اونٹنی پہ نہیں جاؤں گا. تو پھر انہوں نے جتنی قیمت میں اونٹنی خریدی تھی اتنی قیمت میں سرکار کو بیچ دی. اس کو بیع تولیہ کہتے ہیں. اسی کی ایک قسم ہوتی ہے بیع صرف, یعنی کرنسی کا جو کاروبار ہے, خرید و فروخت کرنا کرنسی اس کی, یہ بیع صرف کہلاتی ہے. یا اس کو دوسری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ثمن کے بدلے ثمن دینا, یہ کرنسی یہ بیع صرف کہلاتی ہے. ایک اس کی قسم ہوتی ہے بیع سلم. بیع سلم قیاسی اعتبار سے تو جائز نہیں ہے, لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی, اس لحاظ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ثمن موجود ہوتا ہے اور جو شے ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوگی, بعد میں مطلب دیں گے. مثال کے طور پر میں کہوں یہ پیسے لے لیں اور جو آپ کا مال بالفرض آنے والا ہے فلاں مقام سے وہ آپ مجھے بیچ دیجیے گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا, لیکن اس میں بس شرط وہی ہوتی ہے کہ اس مال کی ایسی آپ تعریف کر دیں, ایسی اس کی پہچان بتا دیں, ایسے اس کے مطلب اوصاف ذکر کر دیں کہ اس مال کی ایک صحیح معرفت پہچان میرے ذہن میں آ جائے, ورنہ وہی مجہول کی بیع ہو جائے گی. تو یہ بیع سلم بھی جائز ہے. تو یہ چند صورتیں ہوتی ہیں کہ مرابحہ ہے, تولیہ ہے, بیع صرف ہے, بیع سلم ہے, اور ایک بیع تعاطی ہے. ان کو سب یہ بیع صحیح کی قسموں میں آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ مرابحہ کی کچھ مثالیں بتا دیں آپ. مرابحہ جتنا ہمارے ہیں یہ بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہے سب بیع مرابحہ ہے. ایک تھان کپڑے کا ہم لیتے ہیں مثلا 50 روپے کا 100 روپے کا بیچ رہے ہیں, بیع مرابحہ ہے. یہ پین میں نے لیا 2 روپے کا, میں آپ کو 3 روپے کا بیچتا ہوں, بیع مرابحہ ہے. یعنی جس میں بھی ہم اپنی چیز پر اصل قیمت سے زیادہ تھوڑا بہت نفع لیں اس کو بیع مرابحہ. کتنا نفع لے سکتا ہے کوئی شخص؟ نفع کی ایک مطلب عوام الناس میں تو یہ ایک بڑا مقولہ مشہور ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہے. شریعت اس کا صراحتاً رد کرتی ہے. اگر لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے, یہ اس میں چیز نہ ہو, تو آپ نفع کی کوئی شریعت نے حد مقرر نہیں کی, جتنا زیادہ آپ نفع لینا چاہیں لے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بیع کی تعریف ہی ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی, باہم رضامندی سے ایک دوسرے کو مال کا تبادلہ کرنا. تو اب اگر یہ کتاب 50 روپے کی ہے لیکن میں 1000 کی دیتا ہوں اور آپ 1000 پہ راضی بھی ہیں, آپ اس کو کوئی ڈاؤٹ محسوس نہیں ہو رہا آپ کو, تو پھر یہ اس کی بیع کرنا بالکل جائز ہے.
اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس میں 950 روپے آپ نفع لے رہے ہیں تو یہ جائز کیسے ہو گیا اتنا زیادہ نفع لینا، سامنے والا راضی ہے نا، ورنہ منع کر دے. ہاں اگر ایک غلہ ہے، قحط سالی کا دورہ ہے، اب وہ 50 روپے کلو ہے لیکن میں اسے 1000 روپے کلو بیچ رہا ہوں، یہ غلط اس وجہ سے ہو جائے گا کہ میں لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں. اس وقت لوگ مجبور ہیں، وہ ناجائز صورت. اچھا یہاں پہ محمود صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہاں پہ کچھ ہمیں باتیں پتہ چلیں بے صحیح کے حوالے سے. تو اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن اکنامکس پرنسپلس، گڈ ٹریڈ کے حوالے سے کیا مطلب پرنسپلس بیان ہوتے ہیں کہ دیٹ از دا گڈ ٹریڈ، یہ اچھی ٹریڈ ہے اور اچھی جو ہے سیلنگ گڈس کے حوالے سے آتی ہیں؟ اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے اوصاف کا، جیسے مجھ سے آپ نے فرمایا کہ اس کا اوصاف جو ہے وہ صحیح ذکر کیے جائیں اور اس کے اندر پھر کوئی خرابی جو ہے وہ نہ، یعنی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، ایک فیئر ڈیل ہو، فیئر ڈیلنگ ہو، جس کے اوپر اسلام نے زور دیا. اور آپ یہ اس کے حوالے سے دیکھیں کہ جتنے آپ ترقی یافتہ ممالک میں جو جتنی بھی چیزیں آپ مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں دل کو تسلی ہوتی ہے زیادہ تر کہ یہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس کے اوپر انگریڈینٹس جو لکھے ہیں یہ اس کے اندر یہ ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ اس کا نظام جو ہے وہ موجود ہے. تو اس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جائیں تو وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لے آئیں. ٹھیک ہے. جبکہ ایسی مارکیٹ کہ جہاں پہ آپس میں ان چیزوں کا رواج نہ ہو اور دھوکہ دہی جو ہے وہ عام ہو، تو وہاں پہ آپ یہ تجارت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ایک مثال ہے، میرا کسی ایک ملک میں جانا ہوا، وہاں مجھے پہلے معلوم ہوا کہ جی یہاں پہ عموماً جو ہے یہ آپ کو چیزیں خریدتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں اس میں کافی دھوکہ دہی کے جو ہے وہ عنصر اس میں کافی پایا جاتا ہے. تو میں نے وہاں سے چیزیں خریدنے میں کافی احتیاط برتی، وہاں سے نہیں خریدی. لیکن اگر دوسری جگہ پہ جانا ہوا تو وہاں میں آرام سے میں نے خریدی. تو یہ چیزیں جو ہیں بے صحیح کے جو شرائط ہیں کہ جو چیز جو میں خرید رہا ہوں اس کا مجھے معلوم ہے، پرائز جو ہے وہ صحیح ہے، تو اس میں تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بے صرف جو ہے کہ تو اس کی کوئی مثال بتائیے کہ کیا کہاں یہ ہوتی ہے؟ بے صرف جو ہے آج کل کرنسی کی ٹریڈنگ، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک میرے پاس روپے ہیں اور میں ڈالر خریدنا چاہتا ہوں، میں ٹریول کرنا ہے، ہمیں باہر جانا ہے، تو میں اس کے لیے ڈالر خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ بے صرف میں آئے گی. اور اسی طرح سے میرے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے، 10 روپے کے 1000 نوٹ ہیں، اس سے میں 1000 روپے کے نوٹ جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں، تو یہ ایک ہی کرنسی میں جو تبادلہ ہے مختلف ڈینامینیشنز کا، یہ بھی بے صرف کی تعریف میں آئے گا. ٹھیک ہے. مطلب یہ جائز ہے، ایک ہی کرنسی ہے، میں 1000 روپے عمومی طور پر عید کے موقع پہ عیدی دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں بینک میں. نقد تو یہ جائز ہے. اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ یہ 1000 کے جو کڑکڑاتے نوٹوں کی گڈی ہے یہ ہم دیں گے مثلا 1050 روپے میں. 1000 تو 1000 کے بدلے میں ہو گئے اور 50 روپے اس کے یہ کرارے پن کے ہیں. تو یہ فقہ حنفی کے روح سے جودت جو یعنی اس کو عمدگی کہتے ہیں، اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سیل کی جائے تو یوں کہا جائے کہ یہ 1000 روپے میں 1500 میں یا 1050 میں بیچوں گا. اس کو تقسیم نہ کریں کہ یہ 50 روپے اس کے کرارے پن کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جودت کی قیمت نہیں ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. اس لیے بہتر یہ اس طرح کریں تو بہرحال کرنسی کا کاروبار بالکل جائز ہے. ناظرین پتہ یہ چلا کہ بے صحیح کی جو شرائط ہوتی ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایجاب اور قبول مکمل ہو. دوسری بات جن کو مفتی صاحب نے بے مرابحہ کہا وہ یہ چیز کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا منافع لے کر اس کو بیچتے ہیں، بشرطے کہ کسی کا حق سلب نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، آپ زیادہ منافع لے سکتے ہیں. تیسری جو بات وہ یہ پتہ چلی کہ جتنی قیمت کی چیز آپ نے خریدی ہے اتنی کو ہی بیچیں تو یہ بھی جائز ہے. اور ایک اور بات کیا کہ ایکسچینج آف دا کرنسی، اگر اس میں اگر آپ کوئی بینیفٹ لیتے ہیں، کوئی پروفٹ لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. ایک بے سلم کا بھی ذکر آیا، وہ یہ کہ کوئی مال کہیں سے آ رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مال اتنی ہی ورتھ کا ہوگا تو اس کو بیچنا بھی جائز ہے. اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. مفتی صاحب جیسے ابھی آپ نے کچھ بے صحیح کی اقسام بتائیں تو میں چاہوں گا کہ بے فاسد اور بے باطل
کہ اس کی مزید کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ ناظرین کو یہ بات واضح ہو جائے کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں بے فاسد ہیں اور یہ چیزیں بے باطل ہیں. ساتھ میں کچھ مکروہات کی بھی تعریفات بتا دیجیے گا. جی اس میں دیکھیں یہ اصول جیسے میں نے عرض کیا وہ اگر ذہن میں رکھا جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کہ سب سے پہلے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی لحاظ سے کس چیز کا بیچنا جائز ہے اور کس کا نہیں. تو جب یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سی شے کو شریعت مال متقوم کے تحت لاتی ہے اور کس کو مال غیر متقوم قرار دیتی ہے. تو اب اگر مال غیر متقوم کوئی بھی ہوگا اس کی بیع کرنا یہ بیع باطل کہلائے گا. تو یہ اس کی معرفت پر موقوف ہے کہ ہمیں پہلے یہ پتا ہو کہ کون کون سے مال متقوم میں آتے ہیں اور کون سے غیر متقوم میں. تو مال متقوم تو بہت ہی کثیر ہیں، غیر متقوم کی تفصیل اگر جان لی جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے. اور بیع فاسد کے اندر وہ جیسے بتایا کہ کوئی ایسی شرط لگانا کہ عقد بیع اس کا تقاضا نہ کر رہا ہو، بیجا کوئی شرط لگا دینا، یہ مطلب بیع فاسد کہلاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ثمن اور مبی یعنی بیچنے والا جس چیز کو دیتا ہے اس کو مبی کہتے ہیں، خریدنے والا جو دے رہا ہے اس کو ثمن کہا جاتا ہے. اگر کوئی یہ شرط لگا دے کہ میں اس شرط پہ بیچتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت مجھے دیں گے، یا میں بولوں کہ اس شرط پہ خریدتا ہوں کہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں گے، تو یہ تو عقد اس کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ بیع بالکل صحیح ہو جائے گی. اور کوئی ایسی فاسد شرط لگائیں گے تو وہ بیع فاسد کہلائے گی. ناظرین آج کے پروگرام میں یہ پتہ چلا کہ تجارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ذریعہ معاش ہے. آج ہم نے یہ سیکھا کہ تجارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیم ارشاد فرمائی، وہ کون کون سی شرائط ہیں جن پہ تجارت جائز ہوتی ہے اور کون کون سی شرائط ہیں جن پہ تجارت جائز نہیں ہوتی. ہمیں آج یہ پتہ چلا کہ بیع فاسد اور بیع باطل کیا ہوتی ہیں، اور کچھ بیع ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ کہلاتی ہیں. موضوع بہت طویل ہے، اس پہ گفتگو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن پروگرام کے اختتام سے قبل ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو کمائی پاک ذرائع سے اور جائز طریقے سے حاصل کی جاتی ہے وہ پاک، صاف، طیب اور طاہر ہوتی ہے، جس کا اثر انسان کی ذات، اس کی شخصیت اور اس کے گھر والے اور اس کی تمام معاملات پہ پڑتا ہے. اور جو روزی حرام ذرائع سے کمائی جائے، حرام ذرائع سے کمائی جائے، اس کا اثر نہ صرف اس کی شخصیت پہ پڑتا ہے بلکہ اخروی طور پر اس کی شدید نقصانات ہیں. یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا وہ گوشت جو ہے وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے. تو جو شرائط آج جن میں گفتگو ہوئی ذہن میں رہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی سلسلے کو آگے لیتے چلیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا اور محمود شکر صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور بڑی مفید گفتگو رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارے اقوال کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال دے. اپنے میزبان ثاقب محمد خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تجارت کے اصولوں پر ہی گفتگو ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے